ठीक है। हाँ बताइए क्या हुआ था। देखें शिरीन, आपको भी हाँ आपको भी पता है कि जो सियासत और हमारी वो दरबार और सरकार जो है उसमें जितनी फ़िरौनियत है, तो उसमें महताब का आपको याद होगा ये कंडक्ट। जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो सबसे पहले आपने मुझे बताया कि महताब जो है ना उन्होंने ये किया और कितना आप रो रही थी और हम लोग कितना वो करते थे कि क्या अभी इंसान जिंदा है और अभी इंसान मौजूद है। हाँ जब तक थोड़े से भी लोग होंगे अच्छे नहीं, दुनिया चलती रहेगी, उन्हीं के बलबूते पे चल रही है। नहीं भाई, ये तो बहुत ही, मैं कहती हूँ ना, रियली ये इफ यू अडोर हर, क्या था इन्होंने, हरकत क्या की थी वो तो बताओ। क्या महताब ने तुम बताया तो था ना, मैं जब जाने वाली थी तो इन्होंने कहा कि भाई शीरीन जा रही है तो हम इनके साथ चाय पियेंगे, और इन्होंने पूरे स्टाफ को जमा किया चाय, तो भाई चाय पियेंगे, ये किया था। हेलो हाँ शीरीन, हमारे यहाँ ऐसे वैसे कभी होता नहीं था ना कि अगर कोई मुलाजिम जा रहा तो वो बेचारा बस वो अकाउंटेंट के पास जाके ना अपने ड्यूज और वो उसमें लग जाता है बेचारा, और किसी को होश नहीं होता। अच्छा फलां चला गया, फलां चली गई। अच्छा सेक्रेटरी आए, इतने गए, लोग आए, लोग गए, फलां गए, लेकिन शी वाज ग्रेट, अडोरेबल वुमन। हाँ बिल्कुल अडोरेबल। मेरा भी एक वाक़या वो मैं बाद में बताऊंगी। और इन्होंने फिर आपको कहा, लोगों को जमा किया और कहा कि आपने बताया नहीं कि ये रिटायर हो रही हैं, आज इनका फेयरवेल होगा। और हाँ, और लोगों को जमा किया। वो कोई ये एक ऐसा जेस्चर होता है ना, आदमी के दिल पे लिखा होता है शिरीन, हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ऐसे ही हों। और इनको बहुत अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आई रियली अडोर हर, रियली शी इज अ ग्रेट लेडी। तुम्हारी परस्तिश खत्म हो गई है तो अब मैं कुछ बात कर लूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज शिरीन, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज आपने हमारे प्रोग्राम्स का एक नया सिलसिला देखा जो हमारे उन्वानात में मौजूद था, इंसान बनो। इस दौर में इंसानियत को सल्यूट ना करना भी ऐसा है कि आप एक ऐसे अमल को रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और आपको मालूम है हमारा चैनल तो है ही सोशल फैब्रिक को हम एड्रेस कर रहे हैं। तो सोशल फैब्रिक ख़राब कहाँ से होता है, जहाँ से इंसान फ़िरौन बन जाता है। तो आपने सुना, अभी देखा, ये कौन खातून थी जो ये महताब को ट्रिब्यूट पे कर रही थी और कह रही थी शी इज़ अडोरेबल एंड शी इज़ माई मेंटोर। ये हमारी बहुत सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, हमारी बहुत पुरानी कलीग हैं, हमसे भी सीनियर थी, बेहतरीन ऑफिसर और बेहतरीन खामोश तबा, खामोश रहने वाली। तो हमारे यहाँ जब महताब, मैं तो यहाँ नहीं थी, आई वॉज इन इलेक्शन, तो मैं इस्लामाबाद में होती थी, तो महताब वॉज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। उनकी रिटायरमेंट का दिन आ गया, वो इनको कहने गई थी ये असल में कि प्लीज़ मेरे जो पेपर्स हैं, पेंशन पेपर्स हैं, उनको साइन कर दीजिए। तो महताब ने कहा क्या मतलब, आप जा रही हैं? तो शीरीन ने कहा कि जी आज मेरा दिस इज़ माई लास्ट डे। उन्होंने कहा बैठे अभी आप, और सारे दफ्तर को जमा किया महताब ने और कहा कि जी फेयरवेल होगी आज इनकी, ये आपकी इतनी सीनियर ऑफिसर हैं, ये जा रही हैं, आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। ये जो जेस्चर था ना, यकीन कीजिए हमारे दरबार और सरकार में जो सूरत हाल है, मैंने 32 साल सर्व किया है, महताब ने बहुत अरसे सर्व किया एज ए सिविल ब्यूरोक्रेट, उससे पहले ये रजिस्ट्रार थी जामशोरों में, प्रोफेसर। अभी मैं इनका प्रोफाइल तो बाद में आपको बताऊंगी कि इनके क्या क्या कारनामे हैं। लेकिन ये जो इंसानियत का जेस्चर था, ये बहुत कम, ज़रा सी आपको ताकत मिलती है, आपका दिमाग कहाँ चला जाता है। अब मेरा वाक़या सुन लीजिए। मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, पीपल्स प्रोग्राम, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के फर्स्ट टेन्योर में, और वहाँ पर स्टेज पर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जावेद जब्बार साहब के बारे में। ही इज़ लाइक एल्डर ब्रदर टू मी बहुत, लेकिन वो एक मजाक की बात थी। लेकिन कुछ आपको मालूम होगा, हमारे यहाँ जो वज़ीर साहिबान होते हैं मोर लॉयल दैन द किंग, और नुसरत भुट्टो साहिबा बैठी थी स्टेज पर, बहुत सारे वज़ीर चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं माइंड किया, कुछ सब लोग हंस रहे थे। इन साहब ने, चूँकि वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो दफ्तर गए, बल्कि अपने पीओ को बुला के कहा कि फ़ौरन सस्पेंशन लेटर इनका टाइप कराओ। सरकारी मुलाजिम होते हुए इन्होंने ये तंज किया कैसे। अच्छा, महताब मुझको नहीं जानती थी,
میں مہتاب کو نہیں جانتی تھی ذاتی طور پر. ہم جب ٹیلی ویژن میں تھے تو شاید میک اپ روم میں آتے جاتے ملاقات ہو جاتی تھی, مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا, اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتی تھی. وہ اپنا پروگرام فروزہ کرتی تھیں اور میں خبریں پڑھتی تھی. تو مجھے اچانک سے پی کے شاہانی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مہتاب آپ کی سفارش کر رہی ہیں. اب میں تو نہ پی کے شاہانی صاحب کو جانتی ہوں. میں نے کہا کون مہتاب؟ مہتاب راشدی. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے اور آپ بے فکر رہیے, کل آپ کا یہ سسپینشن لیٹر جو ہے یہ واپس ہو جائے گا. میں نے تو رونا شروع کر دیا وہاں پر, چونکہ وہ میرے لیے ایک بڑا ان سین سا ایک مومنٹ تھا کہ یہ انسانیت کے جو یہ جیسچرز ہیں یہ شاید اب آپ کو ہوں گے لیکن میرے علم میں ابھی نہیں ہیں. میں اس کو کوفۃ الجدید کہتی ہوں, دارالخلافے کو, وہاں بھی 22 سال سرو کر کے آئی ہوں. وہاں تو اس شہر کی تو خوشبو میں تکبر ہے. اس کی خوشبو کا لفظ ذرا اچھا لفظ استعمال کر رہی ہوں, کہنا نہیں چاہتی کچھ اور. تو آج ہمارے ساتھ ہیں مہتاب راشدی. کوئی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ان سے ان کا پروفائل ضرور لوں گی کہ کہاں سے میڈیا, ٹیچنگ اور پھر سول پروکریسی اور پھر آج کل بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خاموش اور خالی تو ہم لوگ بیٹھ ہی نہیں سکتے, یعنی ہم ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے جس کو کہتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. لوگ بے شک ہمیں کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں, لیٹ جاؤ, بس جاؤ آرام کرو, ٹی وی دیکھو, کتابیں پڑھو. نہیں, جب تک سانس آ رہی ہے اور کام ہاتھ پیر چل رہے ہیں ہم کام کرتے رہیں گے. تو مہتاب سے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم مہتاب. وعلیکم السلام نسرین. کیا کچھ یاد دلا دیا آنیسٹلی, میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں یہ سن کے کہ ہم اپنا ماضی, لوگ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب, ہمارا ماضی اتنا خوبصورت ہے. نہیں اتنا اچھا ہے لیکن کون یاد رکھتا ہے یہ چیزیں. وہ تو میں تو اپنے دل سے کرتی تھی. آپ نے جو شیرین کی بات بتائیں, آپ کو یاد بھی نہیں ہوا کون؟ مجھے واقعی مجھے سوچنا پڑ گیا جب یہ بھی بات ہوئی شیرین سے, اور وہ ابھی تک یاد رکھ رہی ہے. لیکن میرے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, وہ چیز امپورٹنٹ تھی, وہ مومنٹ بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ اتنے سال کی سروس دینے کے بعد جا رہی ہے تو یا اللہ اس نے اپنے کتنے قیمتی پل دیے ہوں گے اپنے گھر کو. فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھی اپنے زمانے کی, اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے آتی ہوگی, گھر کے مسئلے دیکھتی ہوگی. لیکن پھر یہاں پر جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تو ظالم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, اور حکمرانوں کے اللے تللے کہ یہ خبر نہیں جانی چاہیے. کون سا ظالم نہیں ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دیں. حکمرانوں کا میں نے کہا کہ وہ تو دے ڈونٹ کیئر کہ آپ کو ان چیز میں سے کتنا گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہ خبر نہیں آنی چاہیے, یہ خبر چلنی چاہیے, اس کو یوں کر دو اور اس کو یوں کر دو. ہر وقت جو ہے وہ آپ اپنے ٹوز پہ رہتے تھے, اور سیکریٹری اسپیشلی, کیونکہ جو حکمران ہیں وہ صرف سیکریٹری سے بات کرتے تھے اور کسی سے نہیں. تو ہم جو تھے وہ ہر وقت یو آن یور ٹوز. اور ہمارا تو وقت اور زیادہ میرا والا, کیونکہ اس میں چینلز آ گئے تھے, بہت سارے چینلز آ گئے تھے. گورنمنٹ کا چند اخبارات اور ایک چینل کو قبول, اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن باقی چینلز اور وہ بھی پرائیویٹ, کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے. مسالہ چاہیے, خبر چاہیے, اور اس کو پھر آپ کو وہ چٹکیاں کاٹیں. بالکل. تو اس میں یہ میرے پاس آتی ہے خاتون خدا حافظ کہنے کے کہ یہ میرے جو ڈیوز ہیں اور فلاں, اور وہ یہ ضرور کروا دی. تو میں تو حیران رہ گئی کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آدھی زندگی گھر کی طرح گزارتے ہیں اور جا رہے ہیں, اور ہم ان کو اس طرح سے جانے دے کے بس تم چلی جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو؟ میں نے بلایا سب کو, میں نے کہا بھائی اتنے سال آپ کی کلیگ ہے, وہ جا رہی ہے, چلو مجھے نہیں بلاتے, آپس میں تو کچھ کر لیتے نا, آپس میں کچھ کر لیتے. بہن تم جا رہی ہو, خدا حافظ. تو میں کہا چلو اب سب کو بلاؤ, اس کو ہم فیئر ویل دیں گے تاکہ وہ کچھ یاد. اور شیرین ایسی آفیسر تھیں, مطلب ہماری مجھ سے بہت سینئر تھیں جب میں نے جوائن کیا. ان کی ذات سے پورے دفتر میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, کسی کے خلاف بات, خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی تھی جو کام ان کو دیا جاتا تھا. اور ایسے لوگوں کو تو ٹریبیوٹ پے کرنا چاہیے ان کے کلیگس کو جاتے ہوئے, جن سے ان کی لڑائی کبھی نہ ہوئی ہو, جن سے کوئی پروفیشنل جیلسی نہ ہوئی ہو, کچھ نہیں, وہ کسی سے نہیں جلتی تھیں, حسد نہیں رکھتی تھیں. اور مجھ سے تو اتنی محبت کرتی ہیں وہ. اور مشل ہماری ایک ساتھی تھی, وہ بھی آپ کی بڑی فین ہے.
تو یہ دونوں ہمیشہ یاد رکھیں. رضیہ حسن، یہ لوگ جو ہیں 2-3 لوگ ہیں جو آج کے دن تک، رضیہ بھی براڈ کاسٹر تھیں ریڈیو کی، ان کے ہسبینڈ آپ شاید جانتی ہوں حسن کاظمی، ریڈیو پاکستان کراچی. تو یہ لوگ آج کے دن تک سال میں 1.5 سال میں کرتے ہیں. لیکن شیرین باقاعدگی سے ہر 2-3 دن بعد، نسرین تم ٹھیک ہو، صبح صبح فون کریں گے. صحیح بات. کسی کو یاد رکھنا، کسی مطلب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس طرح میں اگر اپنے دوستوں کو فون کرتی ہوں تو یہ کہنے کے آپ نے ایک ہیں ہمارے جانے والے سندھ گریجویٹ ایسوسیشن، بڑے پرانے ان کے ممبر ہیں. تو جب یہ کرونا والے دن شروع ہوئے مجھے بہت فکر ہوئی اپنے ان لوگوں کی جو چوکیدار تھے، وہ لوگ جو ڈرائیور تھے، جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا، جو کبھی سلام کرنے. میں نے ایک کا پوچھا اس کا کہ کریم بخش کا کیا حال ہے میڈم، اس کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس کو فون کیا، کریم بخش تم کو کچھ چاہیے، میں تمہیں کچھ بھیجوں؟ تو رو پڑتے تھے وہ بیچارے. کہنے کی بات نہیں ہے نسرین، لیکن مجھے وہ سب لوگ یاد آ رہے تھے جو کو مجھے پتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہوں گے. میں نے خود فون کر کے اور ان کو کچھ نہ کچھ جتنا میں کر سکتی تھی میں نے کیا. تو ایک وہ جو میں جس کا بتا رہی ہوں، ان کو ماسٹر کہتے ہیں، وہ ٹیچر تھے تو ان کو سب ادا ماسٹر کہتے. تو میں نے ان کو جب فون کیا تو آپ یقین کرو میرے فون سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کی طبیعت پوچھنی ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ریٹائر ہو گئے وہ. تو وہی اسٹارٹڈ کرائنگ، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھوں؟ تو کہا بس مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا کوئی ہے. تو میں نے پھر اپنا وہ دستور بنا لیا، میں ہر 3 دن کے بعد، ہر 4 دن کے بعد، ہر 5 دن کے بعد میں ان کی طبیعت پوچھتی تھی، بھائی کچھ چاہیے؟ ان کا نہیں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا. میں نے پھر دستور بنا لیا کہ میں اسے ضرور پوچھوں گی. وہ اس کا ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرا ایک میری فون کال جو ہے وہ اس کو بہت خوش کر دیتی ہے. وہ جو فیلنگ ہے نا، وہ ایکسپریشن دینا بھی مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، پر لیکن جو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے بہت زیادہ. اور آپ کو تو ہم دیکھتے تھے مہتاب، جب میں نے اپنی کتاب لکھی، مجھ پر مرڈر اٹیک ہوا اور ریئیکشن میں نے خوف سے لکھی کہ کہیں مجھے اب بچ گئی ہوں، اگلی دفعہ نہ بچوں. سب کو معلوم ہے اس کتاب کے بارے میں جو میری پہلی کتاب تھی. تو جب میں نے یہ جسچر دیا کہ سندھ کے لوگوں کے افسران میں یہ اتنی اچھی بات ہے، ان کے گاؤں سے کوئی بھی آدمی آ جائے میلے کچیلے کپڑوں میں ہو، وہ اس کو اندر بلاتے ہیں، کتنی دور سے آیا، اس کا کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی کام سے آئے ہو. لیکن ہمارے جو لوگ تھے، مجھے بہت افسوس سے، میں نے یہ بات لکھی تھی اس میں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو اردو اسپیکنگ ہمارے آفیسرز ہوتے تھے، زیادہ تر بیوروکریٹ سیکٹریز ہوتے تھے اس زمانے میں، سی ایس پیز سارے، تو وہ ان کا یہ تھا، پہلے تو پی اے ہی سنبھال لیتا تھا. وہ پی اے کہہ دیتا صاحب میٹنگ میں ہے، تو صاحب نے جو ڈکٹیشن دیا ہوا ہوتا تھا نا کہ کون آئے، کس سے ملنے دینا ہے، کس سے نہیں. حالانکہ آپ پبلک سرونٹ ہیں، ان کے ٹیکسز سے آپ کی سیلری آتی ہے، سب سے پہلے آپ نے ان کو اٹینڈ کرنا ہے. تو اس پر میں نے ایک پھر واقعہ بھی بڑے مزے کا لکھا تھا، یہ پری پارٹیشن تھا، مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب آئی سی ایس آفیسر انگریز کے زمانے کے ڈپٹی کمشنر ہو گئے. ان کے والد نے بڑی محنتوں سے ساری زندگی پڑھایا لکھایا اور شاید پتہ نہیں ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے کیا. تو ایک دن وہ دفتر آ گئے، لیکن وہ صاحب ذوق تھے، خود پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے. تو وہ دفتر آ گئے تو یہ، اور وہ ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے میرا ڈپٹی کمشنر، وہ دروازہ کھول کے سیدھے اندر. تو ان کے پاس جو مہمان بیٹھے تھے وہ بوکھلا گئے کہ یہ کوئی آدمی آ گیا، اور آتے مجھے بیٹا جب کہا تو لوگ سمجھ گئے کہ کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی. تو وہ بھی بوکھلا گئے، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی، اور کہنے لگے یہ میرے والد کے دوست ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں صرف ان کے والد کا ہی دوست نہیں، ان کی والدہ کا بھی دوست ہوں. واہ، آپ دیکھیں اس زمانے میں پارٹیشن سے پہلے سب برابر کر دیا، بیٹے کو بھی سمجھا دیا اور سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں دوست ہوں میں ان کے والد کا، والدہ کا بھی دوست ہوں. اس زمانے میں یہ کہہ دینا کسی کو کہ تمہاری والدہ کا دوست، لیکن وہ سارے سمجھدار لوگ تھے، فوراً سمجھ گئے. تو پھر بولے ہاں ابا آپ ذرا 2 منٹ بیٹھیے، ضروری میٹنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو ابھی اندر بلواتا ہوں. اور بھائی وہ آئیں چائے پلائیں ابا کو. وہ مولوی عبدالحق نے بڑے زبردست یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. یہ صورتحال ہے مہتاب. تو میں نے پھر لکھا ہے ساتھ میں کہ کیا پتہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہر جگہ سندھی افسر بیٹھا ہے، کیا پتہ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی ہو
क्योंकि हमें नहीं मालूम खुदा को हमारी कौन सी बात बुरी लग जाती है कोई भी हो, और देखो कौन सी बात आपको अच्छी लग जाती है। अच्छे अफसरान होते हैं। आप अपने गर्दन से स्टील की रॉड निकालिए और फिर देखिए अल्लाह आप आयत होती थी आपको दूसरे हम ये कहते थे कि इनमें शायद कोई एहसास कमतरी है। हाँ, कॉम्प्लेक्स वो होता कॉम्प्लेक्स कि वो कोई जिंदगी जाता है तो काम नहीं करते वो बेचारे एक्सपोजर नहीं होता था ना उनका। और वो तो कोई और आ जाए उर्दू अंग्रेजी बोल ले तो लेकिन अब वो हाल नहीं है वैसे। हाँ, नहीं, तो बहुत चीजें बदल गई, कल्चर बदल गया, हाँ, सिविल सर्विस का कल्चर। मतलब उन्होंने, मुझे अफसोस ये है मेहताब कि उन्होंने हमसे बुरी चीजें सीखी, अच्छी चीज भी तो सीख सकते थे ना, और हमने उनसे ये अच्छी बात अभी तक क्यों नहीं सीखी। तो ये हमारी वालदा जो कभी स्कूल नहीं गई थी बेचारी, वो हमेशा कहती थी बेटे हर इंसान में बुराइयां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं, कोशिश करो उसकी अच्छी चीजें सीख लो, उसकी बुरी चीजों को ना सीखो। बिल्कुल ठीक। और ये घर की तरबियत से होता है, तरबियत ही तो सब कुछ है, इसके लिए किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये देखा है। अच्छा मेहताब, अब हम आपका प्रोफाइल जो है ना, कि आप मतलब लोगों को नज़र आता था कि मेहताब अकबर राशिदी हैं और वो सेक्रेटरी हैं और वो रजिस्ट्रार हैं और वो फ़रोज़ा करती हैं, टीवी की एंकर हैं और बड़ी खूबसूरत एंकर, बड़ी उनकी मुस्कुराहट पे लाखों लोग फ़िदा हो जाते थे कि है कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और अभी तक आज तक आपका वही। अब मैं आपको ज़ाहिर इस वक्त आप इक़्तिदार में तो नहीं है, ये मैं इसीलिए बात कह रही, मैंने कभी नहीं कही होगी कि भैया किसी के सामने आप उसकी तारीफ़ करें तो अगर वो साहिब इक़्तिदार है वो समझता है ओहो बटरिंग हो रही, कोई काम पड़ा होगा। अल्लाह का बहुत करम है कि आज मैंने महसूस किया कि अब मुझे दिल की बात कह देनी चाहिए, पता नहीं कल हो या नहीं हो। बहुत शुक्रिया नसरीन।